السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رویت کے لیے چاند کی طرف رخ کیسے کریں؟ اس سبق میں یہ بتائیں گے کہ جب ہم چاند دیکھنے کے لیے کسی ایسی جگہ پر کھڑے ہو جائے جس کے آگے کوئی مانع رویت نہ ہو اور فضا صاف ہو تو ہم کس طرف رخ کریں گے، کہاں پر ہلال تلاش کریں گے؟ اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ آج عین غروب شمس کے وقت چاند کی السمت کیا ہے۔ السمت کو انگریزی میں عزیمت کہا جاتا ہے۔ سبق نمبر 14 میں السمت کے بارے میں تفصیل سے بات ہوئی تھی کہ یہ کیا ہے اور کس طرح معلوم ہوتی ہے، اور وہاں پر بتایا بھی تھا کہ رویت ہلال میں یہ ہمارے کام آئے گا۔ پس مختصراً السمت نقطۃ الشمال سے بطرف مشرق زاویئی فاصلہ ہے۔ تو جب یہ معلوم ہوا کہ آج غروب شمس کے وقت چاند کا السمت کیا ہے تو اسی پر ایک لکیر کھینچیں گے اور سیدھا اس لکیر کے برابر میں آگے افق کی طرف دیکھیں گے۔ اس کے بعد چاند کا زاویئی ارتفاع الٹیچیوڈ نکالیں گے کہ آج چاند افق سے کتنا بلند ہے۔ زاویئی ارتفاع کے بارے میں بھی سبق نمبر 14 میں بحث ہوئی تھی۔ زاویئی ارتفاع کسی جرم سماوی کا افق سے زاویئی بلندی ہے۔ تو یہ معلوم کریں گے کہ چاند افق سے کتنے درجے پر بلند ہے۔ غروب شمس کے وقت اگر ٹیلیسکوپ وغیرہ سے چاند دیکھنا ہو تو اس میں اپنے مختلف میٹر لگے ہوتے ہیں، وہ آپ کو زاویہ ارتفاع بتائیں گے۔ اور اگر ویسے برہنہ آنکھ سے دیکھنا ہو تو پھر جب چاند کا زاویہ ارتفاع آپ کو معلوم ہوا تو اب افق سے کتنے بلندی پر مطلوبہ زاویہ ارتفاع بنے گا، تو یہ ہاتھ سے بھی معلوم ہو سکتا ہے اور دوسرے آلات سے بھی معلوم ہو سکتا ہے۔ افق پر چاند کی تقریبی بلندی ناپنے کے لیے اپنے ہاتھ کی مٹھی بند کر کے اس پر انگوٹھا رکھے، پھر اس مٹھی کا نچلا حصہ افق پر رکھے، یعنی افق کے ساتھ اس کو برابر کرے اور اپنے پورے بازو کو سیدھا سامنے کی جانب کھول دے۔ اگر آپ کے مٹھی کا نچلا حصہ افق پر ہے تو مٹھی کے بند انگوٹھے کی نوک آسمان پر 10 درجے کی بلندی ظاہر کر رہی ہوگی اور ہر ایک انگلی تقریباً 2 درجے کی اونچائی کے برابر ہوگی۔ اسی طرح آپ آسمان پر ہر جرم سماوی کا تقریبی ارتفاع ناپ سکتے ہیں، جس طرح اس تصویر میں آپ کو نظر آ رہا ہے۔ شہادت کو کیسے پرکھیں، یہ آج ہمارا دوسرا موضوع ہے۔ پہلے اسباق سے ہم جان چکے ہیں کہ رویت ہلال سے متعلق علم فلکیات کے 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ چاند کی شکل، افق پر اس کے مقام، چاند کے طلوع غروب کے اوقات اور چاند کے افق پر رہنے کی مدت وغیرہ ان جیسی معلومات پر مشتمل ہے۔ یہ حصہ بالکل قطعی اور یقینی ہے۔ اس میں ماہرین فلکیات کا باہم کوئی معتبر بھی اختلاف نہیں، جبکہ نئے چاند کے نظر آنے یا نہ آنے سے متعلق ماہرین کے متعین کردہ مختلف معیارات ظنی اور غیر یقینی ہیں۔ ہر ماہر چند سو یا چند ہزار افراد سے حاصل شدہ معلومات کی بنیاد پر امکان رویت ہلال کا کوئی معیار وضع کرتا ہے، جو ظاہر بات ہے کہ پوری دنیا کے تمام انسانوں کے لیے ہر جگہ اور ہر زمانے میں حجت نہیں بن سکتا۔
خود یہ ماہرین بھی اپنے وضع کردہ معیار میں نئی حاصل ہونے والی معلومات کی بنا پر ترمیم کرتے رہتے ہیں اور دوسرے ماہرین کو دعوت فکر بھی دیتے رہتے ہیں کہ اس میں مزید تحقیق کریں۔ الغرض چاند کے طلوع غروب، شکل، مقام اور افق پر رہنے کی مدت سے متعلقہ علم الفلکیات کی معلومات تو قطعی اور یقینی ہے، جبکہ امکان رؤیت ہلال کے مختلف معیارات غیر قطعی اور غیر یقینی ہے۔ لہٰذا اگر ہم قطعی معلومات سے استفادہ کرتے ہوئے آنکھوں سے چاند دیکھنے والوں کی جانچ پڑتال کریں تو یقیناً ہم ایک ایسے بہترین نتیجے پر پہنچ جائیں گے جو تمام شرعی اور فنی تقاضوں سے مبرہن ہونے کی بنا پر انشاءاللہ تعالی تقریباً پوری دنیا کے لیے قابل قبول ہوگا۔ علم فلکیات کی وہ یقینی معلومات جن کی طرف اوپر اشارہ کیا گیا ہے، ان کا حصول اور ان کی بنیاد پر آسمان پر موجود اجرام سماویہ بالخصوص سورج اور چاند کی حقیقی تصاویر کا حصول اس زمانے میں کوئی مشکل نہیں، انتہائی آسان بات ہے۔ کمپیوٹر کے ذریعے یا لیپ ٹاپ یا موبائل کے ذریعے یہ معلومات چند لمحوں میں حاصل کی جا سکتی ہے۔ فلکیات کی انہی قطعی اور یقینی معلومات سے اب ہم شہادت کو پرکھنے کے لیے ایک انتہائی آسان طریقہ بیان کر رہے ہیں۔ ہر علاقے میں چاند کی شہادتیں قبول کرنے کے ذمہ دار حضرات اپنے سامنے ان معلومات اور تصاویر کو رکھیں تو وہ ان کی مدد سے گواہوں کی گواہی کو بآسانی پرکھ کر صحیح فیصلہ کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھا جائے کہ گواہ جس علاقے سے آیا ہے وہاں رؤیت ناممکن تو نہیں تھی، یعنی تمام ماہرین کے ہاں اگر ناممکن ہے تو اس کی گواہی لینے کی ضرورت ہی نہیں۔ اگر امکان ہے وہاں کہ چاند نظر آ سکتا ہے تو پھر گواہ سے سب سے پہلے سوال وقت کے بارے میں کرے، یعنی اس سے پوچھا جائے کہ اس نے چاند کس وقت دیکھا، چونکہ قاضی صاحب کو اس علاقے کے سورج اور چاند کے غروب کے اوقات پہلے سے معلوم ہوں گے، اس لیے وہ بآسانی یہ اندازہ لگا لیں گے کہ گواہ صحیح کہہ رہا ہے یا کسی غلط فہمی یا غلط بیانی میں مبتلا ہے۔ گواہ سے دوسرا سوال چاند کی شکل کے بارے میں کرے۔ اس تصویر کو دیکھے، اس میں حقیقت سے قریب تر چاند کی تقریباً 12 ممکنہ شکلیں دکھائی گئی ہے۔ قاضی صاحب کو پہلے سے پتہ ہوگا کہ آج ان کے علاقے میں چاند کی شکل کیسی ہے۔ وہ گواہی دینے والے سے پوچھیں گے کہ بتاؤ تم نے جو چاند دیکھا تھا وہ اس تصویر میں موجود چاندوں میں سے کس شکل کا تھا؟ گواہ اگر بالکل صحیح یا تقریباً صحیح بتا دے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ صحیح کہہ رہا ہے، اور اگر غلط بتا دے تو پھر وہ کسی غلط فہمی یا غلط بیانی کا شکار ہے۔ تیسرا سوال یہ کہ گواہ سے یہ پوچھا جائے کہ جس جگہ سورج غروب ہوا تھا چاند اس سے دائیں جانب تھا یا بائیں جانب، جبکہ قاضی صاحب کو پہلے سے معلوم ہوگا کہ آج چاند سورج کے دائیں جانب ہوگا یا بائیں جانب۔ نمبر 4، گواہ سے یہ بھی معلوم کیا جائے کہ چاند افق سے کتنا اونچا تھا۔ اس سوال کے لیے گواہ کا آپ کے سامنے ہونا ضروری ہے، کیونکہ اگرچہ وہ درجات میں اونچائی تو نہ بتا سکے گا، لیکن اندازہ کر کے معلوم کیا جا سکتا ہے کہ یہ کتنے درجات بتانا چاہتا ہے، خصوصاً اگر آپ اس مقام پر پہنچ سکتے ہیں جہاں چاند دیکھا گیا تو بآسانی اس سوال کا جواب معلوم کیا جا سکتا ہے۔ ہمارے خیال میں انشاءاللہ صرف مذکورہ مراحل ہی میں شہادت کے صدق و کذب کا فیصلہ ہو جائے گا۔
اگر گواہ درجہ بالا تمام سوالات کا جواب درست دیتا ہے اور قاضی یا حاکم کا اس پر شرح صدر ہو جاتا ہے تو اس کا کیا ہوا فیصلہ سب کے لیے قابل قبول ہونا چاہیے، اور اگر قاضی کو شرح صدر نہیں ہوتا تو اس کی شہادت رد بھی کی جا سکتی ہے، کیونکہ ہر گواہی کے مطابق فیصلہ کرنا قاضی کے لیے ضروری نہیں ہوتا۔ گواہ اگر لکھا پڑھا آدمی ہو تو اس سے یہ بات بھی ضرور پوچھ لی جائے کہ اسے پہلے سے کسی فلکیات دان نے چاند کے بارے میں کوئی معلومات تو فراہم نہیں کی، یا خود اس نے اس سلسلے میں کسی کمپیوٹر پروگرام وغیرہ سے مدد تو نہیں لی۔ یہ سوال بہت ضروری ہے، کیونکہ پہلے سے چاند کے بارے میں معلومات رکھنے والے کو بعض اوقات پہلے سے ذہن میں بیٹھی ہوئی شکل ہی آسمان پر نظر آنے لگتی ہے، اور یوں وہ بعض اوقات شدید غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے۔ نیز اگر کوئی شخص پہلے سے سائنسی معلومات سے واقف ہو تو وہ شرارت نفس یا کسی سازش کی بنا پر بھی قصداً غلط بیانی کر سکتا ہے۔ مذکورہ بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر شہادت کو علم فلکیات کی قطعی معلومات کی روشنی میں خوب چاند پٹک کر قبول یا رد کیا جائے تو یہ یقیناً نہ صرف شرعی بلکہ فنی طور پر بھی سب کے لیے قابل قبول ہوگا، اور ایسی بھرپور احتیاط کے بعد کیا جانے والا رؤیت ہلال سے متعلق ہر فیصلہ انشاءاللہ ہر دل عزیز ہوگا۔